ریفرنسز کے ساتھ آؤں گا, شائستہ لہجے میں دلائل دینے کی کوشش کروں گا. ایسے ہی بغیر ٹاپک کے لا کے بٹھا دیا. پھر اینکر پتہ ہے کھیلتا ہے, اینکر کو بتایا جاتا ہے اس کو اوپر لانا ہے, اس کو نیچے گرانا ہے. تو ہر وقت ہر آدمی کے ذہن میں ریفرنسز نہیں ہوتے. پھر وہ مرغوں کی لڑائی ہے, پھر تو مرغوں کی لڑائی ہے. اور ٹی وی والے تو, بہت سے چینل والے تو چاہتے ہیں لڑیں, مرغوں کی لڑائیاں ہوں اور لوگ تماشا دیکھیں, کیونکہ ان کو اسی سے پھر پبلک آتی ہے. او دیکھا قاری خلیل کا, دیکھا کیا جواب دیا, صحیح ہے نا, دیکھو قاری خلیل کو اس نے کیا جواب دیا, اور دیکھا وہ, اور وہ آتے ہیں نا وہ کوکب نورانی صاحب نے, دیکھا لاجواب کر دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. یعنی وہ مذہبی لوگ جن کا کام تھا اخلاق سکھانا, مذہب کے ٹاپک میں ایک بہت بڑا ٹاپک اخلاقیات بھی ہے یا نہیں ہے, وہی آپس میں ایک دوسرے پہ ایسے ایسے گولے برسا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمیں اخلاق سے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور جاہل تو کہتے ہیں یہی تو اخلاق ہیں, یہی تو ہم نے سیکھنا ہے. پھر وہ آ کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کریں گے, وہ ادھر جا کے اس مولوی کو تنگ کرے گا, وہ جا کے اس مولوی کو تنگ کرے گا. ابے تیرے کو کیا پتا, دے گا نہیں, وہ کیا جواب دیا, لاجواب کر دیا. یہ ہے بدتمیزی. اٹ از کالڈ, بولو, بدتمیزی. اور اسی پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی میں ٹی وی میں مجھے کسی نے بولا, میں نے کہا بھائی پہلے ٹاپک دو, میں آؤں گا ضرور, مجھے ٹاپک دو تاکہ کانفیڈنٹلی میں اس ٹاپک پہ بات کر سکوں. اور اس ٹاپک سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, لکھ کے دو, کیونکہ کمبر لڑوانے کے لیے ٹاپک سے ہٹتے ہیں ٹاپک سے. تو کہیں بھی جب کسی سے بحث ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, پہلے ٹاپک طے ہوتا ہے, شرائط طے ہوتی ہیں. ان شرائط کے بغیر آپ بات کرو گے, کتنی دیر کس نے بات, پتہ چلا ایک بول رہا ہے, بولے ہی جا رہا ہے, وہ بولے ہی جا رہا ہے, بولے ہی جا رہا ہے, چپ ہی نہیں ہو رہا. ہم بیٹھے ہوئے اور پروگرام ختم ہو گیا, لوگ کہیں گے دیکھا مفتی صاحب کو تو خاموش کر دیا. تو ایک رائے چلی جائے گی, دوسری سامنے ہی نہیں آئے گی. تو جب بھی کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے تو پہلے اس کے اصول اور آداب طے ہوتے ہیں, اور اس میں ٹائم طے ہوتا ہے, ٹاپک طے ہوتا ہے. یہ سب باتوں کے بغیر مختلف مکاتب فکر کے مولویوں کو لا کے بٹھا دینا, اس سے بہتر ہے جا کے مرغوں کی لڑائی دیکھ لو. صحیح ہے, کیا دیکھ لو, مرغوں کی لڑائی دیکھ لو جا کے, وہ زیادہ اچھی ہے. وہ بھی حرام ہے, تو جب مرغے لڑانا حرام ہے اسلام میں, تو مولوی لڑانا کیسے حلال ہو گیا, بولو نا. کیسا منظر ہوتا ہے جو مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں, خون خون ہو جاتا ہے مرغا. سارے علماء کہتے ہیں مرغے لڑانا کیا ہے, حرام. جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام, تو مولویوں کو آپس میں لڑانا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی. تو بحث تو ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے اصول اور ضابطے پہلے متعین ہو, اس کے بعد بات ہو, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خیر, ہاں, تو عصر کی نماز کتنا بڑا صحابہ میں اختلاف ہو گیا. یعنی ہمارا اختلاف تو یہ ہوتا ہے یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سب نے 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہے عصر کی, ٹھیک ہے نا, امام کے پیچھے ہی پڑھنی ہے. ٹائم میں بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے, مثل اول پہ بھی ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک بھی, مثل ثانی پہ بھی ہو جاتی ہے. اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیسا لڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں, منہ سے طنز نکل رہا ہوتا ہے, اگلا پھر تیش میں آتا ہے, وہ پھر کہتے ہیں. اب وہ پھر بحث نہیں ہے, وہ ہے ذلیل کرنا سامنے والے کو, نیچا دکھانا. صحابہ کرام میں یہ نہیں ہوا. صحابہ میں انہوں نے کہا بھائی حدیث میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, تو اب جس کی دور سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لے, ٹھیک ہے نا. کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی, کچھ نے نماز نہیں پڑھی. اب جب گئے ہیں واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں, آپ نے کسی کو ملامت نہیں کی. یہ ملامت نہ کرنا اصل میں یہ مہر لگا دی کہ یہ اختلاف ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز بھی عصر کی جو سب سے اہم ہے, تو بتا دیا کہ نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی رکن نہیں ہے, اور نماز بھی عصر کی, اور اس میں اختلاف بھی سنگین نوعیت کا کہ قضا کرنی ہے یا پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے نہیں. اس میں بتا دیا یہ بھی ہوگا تو اتنے آرام سے حل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ, کہ ہر آدمی اپنی رائے پر رہے, کوئی بات نہیں, اپنی رائے پر عمل کرو تو کوئی بات نہیں. دوسرے کی نیت پہ, صحابہ نے نیت پہ بھی شک نہیں کیا. اصل میں تمہاری نیت ہے قضا کر کے نا, اصل میں تم حدیث کا لیول لگا رہے ہو, مقصد تو ہے قضا کرنا تاکہ وہاں جا کے آرام سے پڑھے, راستے میں پڑھتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے تمہیں. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں تم, یعنی ہم لوگ ہوتے تو ایسے لڑ رہے ہوتے, اصل میں تو فنٹر بہت بن رہا ہے, حدیث کی بات کر کے نا پڑھ رہا ہے, تو یہ بتانے کے لیے جیسے تجھے ہی عشق رسول ہے, ہم تو یہاں گھاس کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم تو مسلمان ہی نہیں, ہم تو کافر ہیں, ہم تو ہندو ہیں, یہاں تک جائیں گے. ہاں تو ہی پڑھ لے, تجھے ہی حدیث کا پتا ہے, ہم تو ہندو ہیں, ہمیں تو نماز کی اہمیت کا ہی نہیں پتا. یہی ہوگا نا اختلاف. پھر جو پھٹے ہوں گے گریبان ایک دوسرے کا پٹم پٹا, اور پھر کافر دیکھا یہ دیکھو مرغے آپس میں. ہمارا تو یہی ہوتا بھائی, ہم تو یہی اب یہی کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے تو نظر آ رہا ہے دنیا کو, اتنا بڑا اختلاف ہوا, ٹھیک ہے صحیح ہے. تبھی پھر حدیث میں ایک اصول بیان کر دیا, اذا اجتہد المجتہد, جب بھی کوئی مجتہد جس کو علم میں رسوخ ہو, ہر نتھو پتو کا اختلاف معتبر نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ غامدی صاحب آئیں اور اختلاف کریں, آپ کہیں علماء میں اختلاف تو ہوتا ہے, نہ پہلے مجتہد ہو بھائی, حدیث کو حجت مانتا ہو, اس لیے نبی نے مجتہد کا حکم فرمایا, مجتہد ہو. اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران, جب وہ اجتہاد کر کے رائے قائم کرتا ہے, درست رائے تک پہنچے گا 2 اجر.
وَإِنْ أَخْطَأَ غلطی ہوگی فَلَهُ أَجْرٌ تو بھی اجر ملے گا. یعنی غلط اس کو پھر بھی نہیں کہہ سکتے آپ, کیونکہ جو اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف, فرمایا کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن کے مطابق. کا قرآن میں نہ ملے, فرمایا نبی کی سنت دیکھوں گا. غامدی صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں یہ تو تاریخی کتابیں ہیں, یہ تو تاریخی کتابیں ہیں. پوری حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا. حالانکہ معاذ ابن جبل کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں نہ ملا تو کس میں؟ حدیث میں. فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ملا تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ مسئلے حدیث میں نہیں ملتے, اجتہاد کرنے پڑتا ہے. تو نے فرمایا اجتہدوا برأیی, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. دیکھو حضرت معاذ کو گورنر بنایا, حضرت معاذ اجتہاد کریں گے اور یمن والے اس اجتہاد کو فالو کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یمن میں ہر شخص اجتہاد کرے گا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یمن والے کیا کریں گے؟ حضرت معاذ کے اجتہاد کو فالو کریں گے. پھر وہ نئے سرے سے یہ نہیں ہوں گے کہ وہ بھی کہیں گے آپ نے بھی اجتہاد کیا تو ہم بھی کریں. مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں, عوام ان کو فالو کرتی ہے, ہر شخص مجتہد نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس پہ اللہ خوش ہے. یعنی اسلام یہی چاہتا ہے کہ پہلے قرآن میں حدیث میں نہ ملے تو پھر مجتہد جو ہے اجتہاد کرے, اور پھر دو مجتہد کے اجتہاد میں اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ لڑیں؟ نہ, اس کو حل کر دیا, دونوں ٹھیک ہے. کیا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. تو یہ ہر چیز کا حل بتایا ہوا ہے, لیکن وہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات, مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے سمجھنا. بلکہ مذہبی ہونا اختلاف کا ذریعہ بن چکا ہے ابھی, کیونکہ رائے کا تحمل ختم. آپ کسی کی رائے سے ذرا سا اختلاف کرو, میری رائے ہے, او بھائی ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں یار, کیا بنا دیتے ہیں, پیسے لیتا ہے, فلانا کرتا ہے, یوں کرتا ہے, ایسے کرتا ہے. آپ بول دو بھائی ان کی رائے ہے, میں اس رائے سے. کوئی یہ تھوڑی کر دیا کسی نے زنا کو حلال کر دیا, خدا نخواستہ چوری کو حلال کر دیا, اتنا بڑا اختلاف کر دیا. تو اسی طرح مذہبی اختلاف میں جب یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کو یقینی غلط نہیں کہہ سکتے اجتہادی مسائل میں, تو سیاست میں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ سمجھ رہے ہو؟ لیکن سیاست میں بھی نہیں ہو رہی, مذہب میں بھی نہیں ہو رہی, گھروں میں بھی نہیں ہو رہی. مسجد کمیٹیاں لڑ کے آدھی ہو گئی, ہر مسجد میں پھٹے. ایک بنائے گا نا کوئی ٹینک بنا دے گا, دوسرا کہے گا یہ تو تم نے 40 لاکھ کا بنایا ہے, یہ تو میں 30 میں بنا دیتا, میں 30 میں بنا دیتا, تو نے 10 لاکھ کھائے ہیں. کیا دلیل ہے تیرے پاس اس نے 10 لاکھ کھائے ہیں؟ ابے میں میرا جاننے والا ہے وہ 30 میں. بھائی جاننے والے بولتے 25 ہیں, بناتے ہوئے تو 50 میں بنائیں گے. وہ نہ خود کوئی مسجد کمیٹی میں, ہر کمیٹی میں ہوگا فتنہ, جو نہ خود کچھ کرے گا نہ دوسروں کو کرنے دے گا. لڑاؤ, بس لڑاؤ, بدگمانیاں, لڑائیاں, بدتمیزیاں, بہتان تراشیاں, یہ ہمارا قومی اور مذہبی شعار بن چکا ہے. تو بھائی اسلام ریلیشن اللہ سے بھی اور بولو مخلوق سے بھی, تو وہ ریلیشن انہی پابندیوں کی بیس پہ ہوگا. پھر بیان میرا آج دوبارہ رہ گیا, کوئی بات نہیں, ابھی امام مہدی اتنی جلدی نہیں آ رہے, اگلے ہفتے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس نے سوال پوچھا ہے کہ کاروباری شخصوں زیادہ وقت کاروبار بچوں کی روزی روٹی میں نکل جاتا ہے, صرف فرائض کی ادائیگی ہو پاتی ہے, کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے, دل چاہتا ہے کہ مزید کوئی دین کا کام کروں لیکن وقت کی قلت کے باعث نہیں ہو پاتا, کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے؟ اور دین کا ایسا کون سا کام ہے جو کہ عام آدمی کر سکتا ہے؟ دیکھو فرائض, واجبات اور سنت موقدہ, یہ 3 چیزیں پوری کریں لازمی ہر قیمت پہ, اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اور کبھی ہو جائے تو توبہ کریں جیسے کہ لکھا ہے. لیکن توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب توبہ کی تسبیح یا استغفار کی تسبیح نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے جو ہو چکا, اس میں شرمندگی ہو, ندامت ہو, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو, مضبوط ارادہ ہو. اور مضبوط ارادہ ہے یا نہیں ہے اس کا ایسے پتہ چلے گا کہ گناہ کے اسباب چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. گناہ کے اسباب, مثال کے طور پر کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, اب اس نے پھر وہی انٹرنیٹ جو بند کمرے میں رکھا ہوا ہے اور بند کمرہ کر کے انٹرنیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے, تو بھائی یہ چیز تو تمہیں دوبارہ گناہ کی طرف لے کے جائے گی. جو ضرورت ہے وہ اوپنلی جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کام کیا کرو بیٹھ کے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دل سے توبہ کی نہیں ہے. تو توبہ کا مطلب اس کو چھوڑنے کے پورے اسباب اختیار کرے, اور نسخے کے طور پر اپنے اوپر کوئی سزا رکھے کہ دوبارہ گناہ ہو گیا تو میں یہ سزا دوں گا اپنے آپ کو, صدقہ کی صورت میں یا نماز پڑھے گا, جو بھی سزا مناسب ہو. تو یہ سب اس کی علامت ہوتی ہے کہ واقعی یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے. تو اگر کوئی اتنا کام کر لے, اور واجب نہیں علی المنکر, ایک نہیں علی المنکر علماء پہ فرض ہے, وہ تو یہ ہے کہ پوری امت کی انہوں نے فکر کرنی ہے. ایک نہیں علی المنکر عوام پہ فرض ہے, اس میں فرض درجہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرے. وہ ان کے لیے کیا اس نے شیڈول بنایا ہے, اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا, دین پہ چلانے کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا ہے اس نے.
انہیں کسی بیان میں لے کے جاتا ہے نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی جو ان کے لیے کوئی ترتیب ہو، تبلیغ میں لے کے جائیں ان کو. اور باقی انفرادی طور پر دین کی تبلیغ کے لیے کوئی کیا کام کر سکتا ہے، یہ ہر شخص کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے. مصیبت میں ڈال دیا، اب ابا تو ظاہر ہے بولیں گے یار تو نے میرے کو مصیبت، میں تجھے منع کر رہا تھا مت لگا پیسے، میرے پیسہ بھی ڈبو دیا. تو ابا کا کچھ تانے تو ابا کی طرف سے بنتے ہیں نا. تو آج کل اولاد نازک مزاج اتنی ہے کہ ابا کچھ بول دیں تو دل پہ لے جاتے ہیں. وہ بچے نے مار ہی دیا اپنے آپ کو جان سے کہ ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. اب اس کے ابا کو تانے، گھر میں تم نے اس کو تانا دیا تھا اس وجہ سے یہ مرا ہے. ایک تو اولاد خودکشی کر کے مر گئی، باپ کو وہ غم، اوپر سے آپ. تو میں نے کہا آئندہ آپ کو کوئی تانا دینا تو آپ بولنا کہ میں نے بیٹے کو تانا دیا جس کی وجہ سے وہ اٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ کو. تم مجھے تانا دے رہے ہو، میں مر گیا تو بھی تمہارے اوپر بلی آئے گی. پھر اس کے بعد سے وہ تانا دینا چھوڑ دیا. تو جو کمبخت جرم کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، باپ نے تانا دیا ہے نا. تو تانے پر اتنی آپ ڈپریشن میں چلے گئے کہ گولی مار دی آپ کو. تو اللہ تو خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ قصوروار کس کو سمجھ رہا ہے؟ جس نے خودکشی کی ہے. تانا دینا کسی کو، ٹارچر ذہنی کرنا، یعنی تانے دے دے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ آدمی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. بات یہ ہے کہ اپنی نازک مزاج قسم کے بچے برگر والے پیدا ہو رہے ہیں، برگر کھا کھا کے بڑے ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا ہوتا، تو ذرا سا تانا برداشت نہیں ہو رہا. آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ خواتین جا کے کھلے لے لی ہیں کہ برداشت ہی ختم ہو گئی ہے. برداشت ہی ختم ہو گئی، ذرا سا یوں ہی چل بھائی کھلا. تو برداشت جب بالکل ختم ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی. خودکشیاں بھی ہوں گی، ذرا سی بات ہوتی ہے زہر پی لیا، بلیچ پی لیا. ابے کیا پاگل کے بچوں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کوئی دنیا میں غم ایسا نہیں ہے جس کی بیس پر آپ کے لیے اپنے آپ کو مارنا جائز ہو. کوئی دنیا میں ایسا غم نہیں ہے. اگر ہوتا تو خودکشی بعض موقعوں پہ اللہ تعالیٰ حلال کر دیتا. حرام تھی، حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گی، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں نے کوئی ایسا غم دیا ہی نہیں ہے جس پہ خودکشی بنتی ہو. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا ہے جو ہمیں پین ہوتا ہے، پہلے تو پین کلر نہیں تھا، پین کلر دوائیں ایجاد نہیں ہوئی تھی نا، تو کیسے لوگ اتنا درد برداشت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، 2-3 دن کے بعد باڈی خود ہی کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے، پین کلر بنا لیتی ہے، کچھ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انسانوں کا خیال اللہ نے پہلے سے کیا ہوا ہے کہ دوائیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں نا. آپ دیکھو بعض دفعہ داڑھ میں درد ہے، کہیں گھٹنے میں درد ہے، ہم تو پین کلر کھا لیتے ہیں، ٹیکا لگوا لیتے ہیں. جب نہیں تھا یہ تو کیا کرتے تھے لوگ؟ یہ تھوڑی کہ اب وہ 1 مہینے تک چیخ ہی رہے ہیں، وہ 2-3 دن کے بعد یا تو وہ مر جائے گا یا باڈی خود اس کا کوئی علاج کر لے گی یا اس کو پین محسوس ہونا ہی ختم ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ باڈی کر لیتی ہے. تو اس لیے یہ خودکشیاں اٹھا کر دیا، مار دیا. تو مجھے تو کبھی بھی الحمدللہ خودکشی والے پہ اللہ کا اتنا فضل ہے، ترس آیا ہی نہیں ہے. لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ ہائے بیچارہ مر گیا. میں کہتا بھاڑا میں جائے، مرا منحوس گیا دنیا سے. ایک منحوس کا خاتمہ ہو گیا، اس سے باقی ڈپریشن سے بچ جائیں گے. کیونکہ ڈپریشن کے جو اس طرح کے مریض نا، ایک ڈپریشن تو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے نا، یا کوئی دماغی بیماری ہے. یہ تو آپ کی بنائی بھی ہے کہ بات پہ آپ نے گولی مار رہے ہو، زہر پی رہے ہو، بلیچ پی رہے ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی اللہ سے دور کرتے ہیں، دوسروں سے بھی توکل ختم کرتے ہیں. صبر کرنے والے پسند ہیں بھائی اللہ کو، بے صبرے تھوڑی پسند ہیں. تو بے صبرے دنیا سے جائیں گے تو سوسائٹی میں صبر پروموٹ ہوگا، اور بے صبرے دنیا میں رہیں گے تو ان کی نحوست سے یہ بیماری دوسروں کو بھی لگے گی، وہ بھی بے صبرے بنیں گے. اس لیے کوئی خودکشی کر مر جائے، بولو مر گیا مردود، اچھا ہو گیا، دفاع ہو منحوس. ہاں اپنی اولاد ہو تو آدمی کو غم ہونا وہ تو فطری چیز ہے، اس کے سامنے نہ بولے باپ کے سامنے مر گیا مردود، تو پھر کل لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے مر گیا کیونکہ باپ آپ کو گولی مار دے گا. تو ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. جن کا رشتہ دار گیا ہے ان کو تو ایک محبت ہوتی ہے فطری، تو ان کو تو تسلی کے جملے کہیں کہ بس کوشش دعا کرتے ہیں اللہ مغفرت کرے اور بس جو ہونا تھا ہو گیا. ان کو تو یہ تسلی دی جائے، لیکن دل میں اور عام لوگوں کے سامنے اچھا ہوا مرا سالہ. اور خاص طور پہ جو لڑکیوں کے عشق میں مرتا ہے نا، زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں لڑکیوں کے عشق میں. شادی ناکام، ابا نے شادی نہیں کی تو مار دی گولی، پھر لوگ ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہارا قصور ہے. اب یہ منحوس آدمی مر گیا اچھا ہے، کیونکہ یہ شادی کرتا نا، ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی، اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا، سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے، کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے، اپنے آپ کو مشکل. ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا، مردار موت مرا. قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے، اس نے اسلام کے لیے قربانی دی، شہادت دی، اس نے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی، شہادت دی. ایک اٹھے گا منحوس، شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی، معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت، وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے، تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی، 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی، اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟ اس سے تو محبت ہے نہیں جس نے تجھے جنا، تکلیف سے دودھ پلایا، راتوں کو جاگی تیری خاطر، تیری گندگی سے بھرے ہوئے پیمپر تبدیل کرتی رہتی تھی، دھوتی رہتی تھی، تیرے ہنسنے پہ ہنستی تھی، تیرے رونے پہ روتی تھی.
اور تجھے عشق ہوا ہے, محبت, عشق ہونا کو بری چیز نہیں ہے نا, خود بخود اگر کسی کو ہو جائے, مرد کو عورتوں سے عشق ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں, لیکن اس میں اتنا کہ ٹھا مار دیا سالا مر گیا, اور پھر خوش کہہ رہے میں میری محبت پہ تم شک کرتی تھی, ٹھا شک کرتی تھی. تو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے سچی, یہ فلموں سے سیکھتے ہیں لوگ یہ چیزیں, ڈراموں فلموں سے. ابے مردار موت مرا ہے وہ, مردار موت, پائیدار عشق پائیدار محبت صرف اللہ, باقی سب نے جانا ہے یہاں سے. اور جو عورتیں کہتی ہیں نا وہ ہمارا یہ سچا عاشق ہے, تمہیں اگر لقوہ ہو جائے پھر دیکھو یہ سچا عاشق ہے یا نہیں ہے, تھوڑا سا فرما ٹیڑھا ہو جائے پھر دیکھیں گے اس کو کتنا سچا عشق ہے تم سے, فوراً عشق کافور ہو جائے گا, پھر اس لیے مر جائے گا, اس کو ہو کیا گیا. تو اس لیے خودکشی کرنے والے پہ ذرا بھی ترس نہیں کھایا کرو. ہمارے نبی نے ترس نہیں کھایا. دیکھو کچھ چیزیں اسلام نے کلیئر کر دی ہے نا, تو ہمارے پاس سیدھا راستہ موجود ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو سوسائڈ کیا اس نے, دیکھو ایکچولی یہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے مذہب نے تو ہمیں بتا دیا کہ بھائی نبی کے سامنے خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا, میں نہیں پڑھاتا. نبی رحمت للعالمین تھے بھائی, ہے بھائی, جس کا جنازہ لایا گیا وہ بھی مسلمان ہے, تبھی تو لایا گیا نا, اور کسی غم میں ہی مارا ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو, کیا خیال ہے. لیکن نبی رحمت للعالمین ہو کے آپ نے فرمایا ہم نہیں پڑھاتے جنازہ. کیا مطلب دوسرے پڑھائیں گے جنازہ؟ اس لیے خودکشی اگر کوئی کرتا ہے تو مسجد کے محلے کے امام کو چاہیے جنازہ نہ پڑھائے, اس کا افضل یہی ہے اس کے لیے, دوسرے لوگ پڑھا دیں, اس کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے یہ جو آج کل خودکشی کی دھمکیاں اور میں یہ کر دوں گا, میں مر جاؤں گا, یہ بولنا بھی حرام ہے, بولنا بھی حرام ہے دھمکی کے طور پر نا, کہ اگر یہ نہیں کیا میں اپنے آپ کو مار دوں گا, تو یہ بولنا بھی حرام ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں تم نے یوں کیا تو میں شرک کر لوں گا, میں زنا کر لوں گا. تو بھائی زنا کرا نہ کرے نہ کرے, یہ زنا کی بات کرنے کا جرم تو ہو گیا نا. تو کوئی بھی کہے نا کتنا بھی غم ہو تو خودکشی کر لے گا, بولا خودکشی تیرا باپ کرے گا, ہم خودکشی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹینشن اب یعنی یہ وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے, کیا کریں یار. دیکھو وہ کانفیڈنس پیدا کرو نا, وہ بتاتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی تو جب دلہن رخصت ہو کے آئی نا تو کھونٹے پہ 4 دوپٹے لٹکے ہوئے تھے. دلہن نے پوچھا یہ پہلا دوپٹہ کس کا ہے؟ تو شوہر نے بھرم میں لینے کے لیے نا کہ میری پہلی بیوی تھی, باتیں بہت کرتی تھی, ٹینشن دیتی تھی, میں نے اس کو گولی مار دی, یادگار کے طور پر اس کا دوپٹہ یا شلوار کچھ بھی تھا وہ میں نے لٹکا کے یہاں رکھ دیا ہے. اس کا خیال تھا بیوی کو تھوڑا کس میں لوں گا, بھرم میں آئے گی نا, ڈرے گی. اچھا یہ دوسرا دوپٹہ یا دوسری شلوار یا جو بھی تھا یہ کس کا ہے؟ پھر دوسری شادی کی, وہ بھی تنگ کرتی تھی, اس کو بھی گولی ماری, یادگار کے طور پہ ایک دوپٹہ. ایسے 4 بیویوں کا تذکرہ کیا. اس کا خیال تھا اب یہ ڈر جائے گی, تو عورت نے کہا کہ یہ جو 5واں کھوٹا خالی ہے نا, اب یہاں تیرا پاجامہ آئے گا, میرا دوپٹہ نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھنا, سمجھ رہے ہو. تو کسی کو کوئی کام کروانا ہو, گھر میں کوئی ضد پوری کروانی ہے, کوئی کسی سے بھی کوئی عشق ہو گیا, شادی کروانی ہے, تو یہ نہیں کہا کرو نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا. سمجھ رہے ہو, یہ کوئی بھی کام ہو, تو میرے پیسے دے دے, نہیں دیے تو میں خودکشی کر لوں گا. نہ نہ نہ, آپ اس کو بولو میرے پیسے دے, نہیں تو میں اتنا ٹارچر کروں گا نا, خودکشی تو بھی کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا. یہ جرم میں نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور شوہر کو تانا دے کہ انسان کا بچہ بن جا, تو جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہا ہے نا, تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں خودکشی کر لوں گی. نہ نہ نہ, ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, میں تیرے سے اپنے حقوق لے کے چھوڑوں گی, اور اتنا ٹینشن دوں گی جب تک میرا بیسک حق نہیں ادا کرے گا کہ تو خودکشی کرے گا, تیرا باپ بھی خودکشی کرے گا. اسی طرح مرد بھی بیوی کو یہ کہہ دے. بیوی اگر کہتی ہے نا کہ جو بعض دفعہ عورتیں یہ تانا دے رہی ہوتی میں خودکشی کر لوں گی, میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی, اس کو بولے بھائی میں تو پورے حقوق ادا کروں گا, اگر اس کے باوجود تجھے شوق ہے تو بہت ساری جگہیں ہیں, کھمبا بھی ہے یہاں پہ, ادھر بارشوں میں آپ کراچی میں کھمبے کے قریب جائے, کھمبا خود ہی آپ کو آگے آ کے پکڑ لے گا. تو اس لیے برداشت والے, صبر والے اللہ کو پسند نہیں ہے. جذباتی یہ ڈراموں فلموں سے آ رہی ہماری سوسائٹی میں, اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور اب تو کوئی غم ہے نہیں, غم تو لوگ پہلے لوگوں نے اٹھائے ہیں, بھوکے رہتے تھے, بے روزگاری ہوتی تھی, اب تو سب کھا پی رہے ہیں. اب بے روزگار بھی اچھا خاصا کھا رہا ہوتا ہے, وہ پیڑے کھا رہا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا غربت بڑھ رہی ہے, یہ تو کمپیئر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہمیں دے سکتی ہے وہ نہیں دے رہی, جتنا کھلا سکتی ہے اتنا نہیں کھلا رہی, خود تو سونے کے نوالے کھا رہی ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے, ماضی سے کمپیئر کیا جائے تو آج انسان کو, یہ ماہرین جو یورپ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی اونچی سطح کی خوراک آج انسان کو دنیا میں اسٹینڈرڈ کی خوراک مل رہی ہے, یہ پہلے کبھی بھی نہیں ملی. پہلے شہد مالدار لوگ کھایا کرتے تھے, اب آپ دیکھو غریب سے غریب آدمی بھی شہد کھا رہا ہوتا ہے. اور پہلے گوشت بہت کم ملا کرتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں یہ جو چکن ہے نا, دعوتوں میں ملا کرتی تھی لوگوں کو. اب تو کوئی دعوت میں چکن کھلا دے, لوگ بولتے ہیں یار یہ پتہ نہیں میت کا کھانا لگ رہا ہے. مفتی سے میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا, جو بھائی ابا کے انتقال کے بعد سے اتنے لمبے لمبے حصہ چھوڑ دیں. میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا چاہتے ہیں میرے بھائی صاحب.
تو نہیں دینا چاہتے آپ اپنا حصہ لے لو اور بہن کا حصہ جو بھائی نے غصب کیا ہوا ہے بہن کو بولو کیس ویس کرے کورٹ میں جائے تو ان کا حصہ دے. جو آپ کر سکتے ہو بہن کا حصہ دلانے کے لیے وہ آپ کرو, جو آپ کے بس میں ہے. جو بس میں نہیں ہے وہ چھوڑ دو. کورٹ سے ہو سکتا ہے بڑے آرام سے کورٹ میں کیس کرو. اچھا یہاں پھر وہی جو میں نے ابھی بیان کیا تھا نا وہی بات آ جاتی ہے. جب کورٹ میں بہن کیس کرے گی تو بھائی کیا بولے گا, دیکھو رشتوں کا خیال نہیں. ابے کمبخت تو وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, رشتوں کا تجھے خیال نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, اس کو تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا حق ہے. عدالتیں بنی اس لیے کہ حقدار کو حق دلایا جائے اور صدر کو قیامت تک کے لیے, اس لیے تو بنی ہے عدالتیں. مفتی صاحب لڑکیاں جب کمانے لگتی ہیں تو ان کو اپنے اوپر کمانے والے, اپنے سے زیادہ کمانے والا چاہیے. اتنا بڑا اب یہ اتنا برا حال ہے کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں شادی کی اور شادی نہیں ہو رہی ہے. بیٹے کے لیے رشتے دیکھتی ہیں تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کمانے والی لڑکی اپنے سے, بھائی یار یہ لڑکیوں کا کمانا ہی ٹھیک نہیں ہے, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. قرن فی بیوتکن, اللہ کہتے ہیں گھروں میں قرار پکڑو. اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مال خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے, مرد کی. تو اس لیے یہ طریقہ, ہاں جہاں جس شعبے میں عورت کی ضرورت ہی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن عمومی یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے. اور میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ جو میرے بیان سنتے ہیں, جو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ٹھیک بات کرتا ہوں, ان کو وصیت کر رہا ہوں. وہ وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں رواج بناؤ کہ ہماری عورتیں کماتی نہیں ہیں, بس ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی کمانے والی بہو آ رہی ہے, بولو بھائی آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. کیوں بھائی, دلائل دو گے نا تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ دلائل کی دنیا میں. اب بولو بھائی ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہماری رسم ہے کہ ہماری بہویں گھروں میں رہتی ہیں, تو اگر آپ جاب چھوڑ دیں گی تو شادی ہو جائے گی, ورنہ نہیں. ہماری رسم ہے بھائی, ہوتا ہے نا, اپنی پرمپرا ہوتی ہے, اپنی خاندانی روایات ہوتی ہیں. تو میں نے تو ایسا ہی کیا ہوا ہے. میں جب ہینڈ ٹو ماؤتھ چلا کرتا تھا, میری دو گھر والے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں مدرسہ, حالانکہ پڑھانے کے لیے بھی مدرسے میں فلاں جگہ, میں نے کہا نہیں, ہمارے خاندانی روایات ہیں, ہمارے گھر میں صرف مرد کماتا ہے. ہمارے خاندان میں کون کماتا ہے؟ اب آپ کہو گے نہیں, کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کے خاندان میں تو فلاں خاتون جاب کر رہی ہے. تو میرا خاندان سے مراد ابھی جو اسٹارٹ ہو رہا ہے, باپ دادا میں تو یہ رسم تھی, اب ظاہر ہے ہمارے خاندانوں میں بھی وہی اثرات آئے ہیں, کمانے کی رواج شروع ہو گئے. تو میرا کا مطلب میں اپنے لیے نہیں, اور نسلوں تک بھی لوڈے لپاڑوں کو بھی جو شادیوں کے قابل ہوں گے, بچی کمائے گی نہیں, بہو نہیں کمائے گی, گھر میں رہے گی. تو جس کو شادی کرنی ہے کر دے گا, نہیں کرنی ہوگی نہیں کرے گا. اچھا بھائی ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو جائیں کہ بہو کو کمانا کرے, جیسے بھی ہو جائیں, بھوکا مرنا پسند کر لیں گے, کمانا پسند نہیں کریں گے. اللہ یہ نوبت نہ لے کر آئے, یہ نوبت نہ لے کر آئے, لیکن بھائی بھوکا مر جاؤ, نہیں مرو گے انشاءاللہ. بیوی تو وہی اچھی لگتی ہے آپ کا ہاتھ اونچا ہو. تو چھوڑ دو یار یہ انگریزوں سے آئی ہوئی لعنتی, غصہ آ رہا ہے مجھے ابھی, یہ لعنتی اعمال ہیں جو انگریزوں نے آ کے, ان کی سوسائٹی برباد ہو گئی. اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے, اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ کی سوچ, وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کو. پھر باس کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں, پھر اپنے کولیگ کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں. پھر میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں, میجورٹی ٹھیک ہی ہے, میجورٹی غلط نہیں ہے, لیکن آپ نے راستہ تو ہموار کر دیا نا. پھر وہ عورت لگتی نہیں ہے, اس میں عورت پنا ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے ہی بولے گی اوے جمشید چپ ہو جا, زیادہ مسئلہ ہوگا نا, شٹ اپ. اب خواتین کہتی ہیں اصل میں یہ نا عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کے ٹکڑوں پہ پلے, آپ جو مرضی بولتی رہو, ہم نہیں کمانے دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے خاندان میں کسی نے بہو بن کے آنا ہے, وہ نہیں کمائے گی. اس میں عورت کی عزت ہے. مرد یہ نہیں ہوتا کہ عورت کو غلام بنا کے کھلاتا ہے, بلکہ غلام بن کے کھلاتا ہے. آج کل کوئی بیوی کو کھلانے سے بیوی اس کی غلام نہیں بن جاتی, یہ بکواس بات ہے, یہ سب نعرے بازی ہے کہ جب مرد کھلائے گا تو غلام. بھائی مرد وہ بیوی, اس کو پتہ ہے میری ذمہ داری ہے, غلام کیسے, غلام اور باندی کیسے بن گئی وہ؟ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو کھلایا پلایا تھا, تو کیا آپ کی ماں غلام بن گئی تھی آپ کے ابا کی؟ اگر عورت غلام بن کے کھا رہی ہوتی تو لڑتی تھوڑی. اس نے بولا 4 انڈے لے کر آؤ, آپ 2 انڈے لے کر آ گئے, تو غلام تھوڑی کہے گا کہ 4 کیوں نہیں لے کر آئے. غلام تو کہے گا حضرت آپ نے 2 بھی کھلا دیے, سائیں آپ کی مہربانی ہے. بیوی یہ بولتی ہے کیا ہے یہ باقی 2 پیدا کیوں کیے تھے جن کو انڈے کے پیسے نہیں تھے, وہ تو یہ تانے دے گی ہے. تو یہ غلام نہیں ہوتی, یہ صرف ڈائلاگ ہیں. اور پھر عورت جو کماتی ہے وہ غلام بنتی ہے. اصل میں مرد کو اس کے ٹکڑے کھانے کی عادت پڑتی ہے, ہڈ حرام ہوتا ہے, پھر مرد اپاہج ہو جاتا ہے, دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑتی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے, ان ملکوں میں پہلے تو یہ ہوا کہ مرد اور عورت نے دونوں کمائیں گے, پھر آہستہ آہستہ صرف عورت ہی کمائے گی, مرد کمائے گا ہی نہیں. یہ سسٹم ہو گیا ہے. تو اس لیے جن ملکوں میں تباہ کاریاں دیکھی ہوئی ہیں, تو ان کو دیکھ کے بھی تم یہ کہو کہ یار ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں گے, تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن یہ بہت ہی غلط کام ہے. آپ بولو بیگم جو گھر میں کھاؤں گا تم بھی وہی, اگر کھانے کو نہیں ہے تو میں بھی بھوکا تم بھی بھوکی, اسی طرح رہنا ہے.
रहो, वरना पतली गली से निकलो, ठीक है। मिल जाएंगी, दूसरी कोई मिल जाएगी आपको, टेंशन में ना आए। लेकिन कमाना वमाना नहीं भाई, हम तो नहीं कमाने देंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। अल्लाह इस पे कायम रहने की तौफीक दे मुझे। लालच आते हुए देर नहीं लगती इंसान में, लेकिन अल्लाह हमें कायम रखे। और हमने तो वो उन हालात में नहीं कमाने दिया जब हमें शदीद जरूरत थी, अब तो हम फिर भी ढाला लेके घूम रहे हैं, अब कैसे हो सकता है। बाज लोग कहते हैं कि ये कल्चर जब आपकी सोसाइटी में बन जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक कल्चर बनेगा तो कल्चर बनाओ। बोलो भाई हम खानदानी लोग हैं, ये जुमला बोला करो, हम खानदानी लोग हैं, हमारे घरों की औरतें खाती हैं, खिलाती नहीं है, हमारी परंपरा है। ज्यादा दलाइल में जाओगे ना तो बहस में फिर कोई नहीं जीत सकता आजकल। वो एक दलील, वो दूसरी दलील, एक्चुअली फिर खौरख्वातीन कहती हैं तो क्या मतलब, अगर मैंने कमा लिया तो क्या हराम है? किसी मुफ्ती से फतवा लेकर आ जाओ, क्या हराम है? और आजकल एक आदमी की कमाई में गुजारा होता है? दो को मिलके कमाना पड़ता है। नहीं, हालात देखो, दुनिया बदल गई है, तो दलाइल में कोई किसी से नहीं जीत सकता। मजहब की बात करोगे, वो मजहब में कीड़े निकाल देगा सामने वाला, वो बोलेगा यानी मजहब पे तेरा कहाँ लिखा हुआ है, किसी मुफ्ती से फतवा लेकर आओ। वो एक नई फिर गामदी का उठा के फतवा दिखा देंगे। कोई फतवे तो आजकल मार्केट में होलसेल के सब गामदी का फतवा दिखा देगी, मर्द औरत को कमाई से नहीं रोक सकता। पता नहीं दिया नहीं दिया, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कुछ भी मार्केट में। गामदी साहब, वो ऐसे तस्वीर आई थी, गामदी साहब बैठे हुए थे ऐसे, किसी ने कहा परेशान है कि 2-3 चीजें हराम रह गई हैं, उनको कैसे हलाल करूं मैं। तो फतवे मार्केट में हर तरह के मिल जाते हैं भाई, तो इसलिए फतवे की बात ना किया करो, ये बताया करो कि भाई हमारी परंपरा नहीं, हमारे खानदानों में औरतों को कमाने का रिवाज नहीं है, और मैं एक औरत की खातिर अपने खानदान के रिवाज को खत्म कर दूं, हमारी परंपरा है ये। कोई खानदानी सा डायलॉग मारो उसको। और मैं कहते हैं हम दाढ़ी नहीं देखते, हम गाने सुनते हैं, गुनाह करते हैं, दाढ़ी रख के सुन्नत की बदनामी होगी। फिर तो इस्लाम ही छोड़ दो भाई, क्योंकि जब मुसलमान बन के चोरियां करते हो तो इस्लाम बदनाम होता है कि नहीं होता? क्या ख्याल है? एक आदमी ने माँ के हुकूक सुने, बूढ़ी माँ के, तो उसने कहा तो बहुत ज्यादा हुकूक हैं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अम्मा को मार दिया। बोले तो बहुत सख्त हुकूक हैं भाई। तो दाढ़ी रख के अगर गाने सुन रहे हो, ड्रामे फिल्में देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि दाढ़ी काट दो, ये दाढ़ी ना रखो, बल्कि ये कि वो चीजें छोड़ने की कोशिश करो। दाढ़ी अलग हुक्म है और गानों से बचना अलग हुक्म है। तो जो बगैर दाढ़ी के गाने सुनता है वो एक जुर्म कर रहा है कि खाली गाने सुन रहा है, वो सॉरी दाढ़ी वो 2 जुर्म कर रहा है, दाढ़ी भी नहीं है, गाने भी सुन रहा है। और जो दाढ़ी रख के गाने सुन रहा है वो एक जुर्म कर रहा है कि गाने तो सुन रहा है लेकिन कम से कम दाढ़ी तो है ना। क्या ख्याल है? हो सकता है अल्लाह गेटअप देख के ही चला दे, चल यार गेटअप तेरा भी नेक लोगों वाला था, चल। अल्लाह के यहाँ भी तो गरीबियां चलेंगी। जब दुनिया में गरीबी चलती है तो अल्लाह तो क्या है? अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है। 5 बंदों को तो अल्लाह अमाल की बेस पे और एक को सिर्फ गेटअप की बेस पे, चल तेरा हुलिया नेक लोगों वाला लग रहा है, चल भाई तू भी जा। तो इसलिए रख लो दाढ़ी, समझ रहे हो? और गाने सुनने से ज्यादा बड़ा गुनाह दाढ़ी काटना है। गाना सुनना थोड़ी देर का गुनाह है ना, सुनेगा खत्म हो जाएगा, कितना सुन लेगा? हर वक्त कौन गुलकार नहीं हर वक्त गाने गाता ना, सुनता है। और दाढ़ी काटने का तो 24 घंटे चिपका हुआ है गुनाह ना, तो इसलिए दाढ़ी की अहमियत ज्यादा है इस्लाम में, समझ रहे हो?